جانور کے دانت ہونے کا جو مسئلہ ہے، بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر وہ بغیر دانت کے بھی گھاس کھا سکتا ہے، گھاس چرانے کے قابل ہے، تو قربانی ہو جائے گی۔ جی ہاں، بغیر دانت والے جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی اگر وہ گھاس چبا سکتا ہے اور پیٹ میں اتار سکتا ہے۔ چند سیکنڈ ٹھہرے تو میں آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں، ایک گلاس پانی پی لوں، انشاءاللہ حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کلمہ شریف درود شریف کچھ تو پڑھو، مجھے آواز تو نہیں آ رہی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ چپ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ چپ بیٹھے ہیں۔ تو بہار شریعت کا حصہ نمبر 15 بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ہر عیب ہر کمی سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، یعنی ثواب کم ہوگا، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ تو چاروں سوالوں کے جواب اس میں ظاہر ہو جائیں گے، دھیان سے سن لیجئے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، ہو جائے گی، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو اس میں دو کنڈیشن ہے۔ اگر گہرائی تک سینگ ٹوٹ گیا ہے کہ اس کا مغز، اس کا گودا نظر آنے لگا ہے، سینگ کی مینگ نظر آنے لگی ہے، تو قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس سے کم ٹوٹا ہے سینگ تو قربانی جائز ہے۔ جس جانور میں دیوانہ پن، پاگل پن اس حد تک کا ہو کہ وہ جانور چرنا بھی چھوڑ چکا ہے، چرتا بھی نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے کم دیوانہ پن ہے کہ وہ چر لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ خصی یعنی بغیر سوتے، بغیر خصیے یعنی بغیر ٹیسٹیکل والے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، جواب آپ کا بالکل درست تھا، لیکن اس کا ایک پہلو جیسا کہ لوگوں سے سن کر معلوم ہوا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو خصی نہ کیا گیا ہو اس کی قربانی شیعہ لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ جس کو خصی نہ کیا گیا ہو یعنی نارمل ہو اس کی بھی قربانی بالکل جائز ہے، اور جس کو خصی کر دیا گیا ہو، نل کر دیا گیا ہو، یعنی اس کا مردانہ حصہ کاٹ لیا گیا ہو یا اس کی گولیاں نکال دی گئی ہوں، دونوں صورتوں میں قربانی جائز ہے۔ البتہ جس کو خصی کر دیا گیا ہو اس کی قربانی بہتر ہے، لیکن جائز دونوں کی ہے۔ یہ غلط فہمی تھی لوگوں میں، شاید آج پوری ہو گئی، دور ہو گئی۔ اور اتنا بوڑھا جانور کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغ دیا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی بھی قربانی جائز ہے۔ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور یا دودھ دینا بند کر چکا ہے، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشتی جانور جس کو کھجلی لگ گئی ہے، پورے بدن میں کھجلی لگ گئی ہے، تو خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن جبکہ وہ موٹا تازہ ہو تو جائز ہے، اور اگر اتنا زیادہ دبلا ہو گیا، اتنا زیادہ سوکھ کا ڈھانچہ ہو گیا، مریل ہو گیا کہ ہڈی میں گودا ہی نہ رہا تو قربانی جائز نہ رہی۔ یعنی اگر بون میرو ہی اس کا ختم ہو گیا، ہڈیوں کا گودا ہی سوکھ گیا تو اب قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کانا یعنی ایک آنکھ والا جس کا کانا پن ظاہر ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا کمزور جانور، اس کا اتنا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، اور اتنا لنگڑا جو قربانی کی جگہ تک اپنے پاؤں پر چل کر نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جس کے کان یا دم یا چکتی کٹے ہوئے ہوں، یعنی ایک عضو دو تہائی سے زیادہ، تہائی بھر سے زیادہ کٹا ہوا ہو، ان کی قربانی ناجائز ہے۔ یعنی 33% سے زیادہ اگر اس کا انگ کٹا ہوا ہے، کان، دم وغیرہ، تو قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکتی ایک تہائی یعنی 33% یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو، 33% سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں، 33% یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں مگر ہیں
اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی آئی سائٹ یعنی آنکھوں کی روشنی 33% سے زیادہ جاتی رہی، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کو پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھی جائے جس کی روشنی کم ہے، اور اچھی آنکھ کو کھلا رکھا جائے، اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو وہ جانور نہ دیکھ سکے۔ پھر چارے کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان لگا دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھیں اور کمزور آنکھ کو کھول دیں، اور چارے کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے بھی جانور دیکھنے لگے یہاں نشان لگا دیں۔ پھر دونوں جگہوں کو ناپ لیں کہ اگر یہ کمزور آنکھ والا نشان تندرست آنکھ والے نشان کا 33% سے زیادہ ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، یعنی یوں کہہ لیں کمزوری اگر 33% سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ کمزور آنکھ کی طرف والا نشان اگر 33% سے آگے رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 33% سے زیادہ دیکھ سکتا ہے، تو اس کی قربانی پھر جائز ہو جائے گی۔ تو جس کی آئی سائٹ تندرست آنکھ سے 33% سے زیادہ کم جگہ پر ہو، 66% آنکھ اس کی اچھی ہونی چاہیے، جس کے دانت نہ ہوں، تو دانت والے حضرات سن لیں، جتنے دانت والے کا مطلب یہ کہ آپ کے منہ میں دانت، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، جنہوں نے دانت والے مسئلے پر کلک کیا تھا، جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا سوکھ گئے ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری، لیکن یاد رکھیے گا یہاں بھی مسئلہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بہار شریعت میں مسئلہ نمبر 7 کا حاشیہ نمبر 4 کہ ایسا جانور جو گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو دانت نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر دانت نہ ہونے کے باوجود گھاس کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور بہار شریعت میں حوالہ دیا ہے 4 کتابوں کا، بحر الرائق جلد نمبر 8 پیج نمبر 323، الہدایہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 359، تبیین الحقائق جلد نمبر 6 پیج نمبر 481۔ یہ 3 کتابیں ہو گئیں۔ چوتھا حوالہ ہے الفتاوی الخانیہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 334، اور 5واں حوالہ ہے الفتاوی الہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری 5ویں جلد صفحہ نمبر 298۔ تو اگر دانت نہ ہو مگر وہ گھاس چبا سکتا ہے، کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور یہ تو بکری وغیرہ کی بات تھی تھن کے بارے میں کہ اگر تھن کٹے ہوئے ہوں یا سوکھ گئے ہوں تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا سوکھا ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 تھن خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ اگر صرف ایک تھن سوکھا ہے 3 تھن ہرے ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ سکھا دیا گیا ہو، اور ایسا جانور جو مردانہ زنانہ کچھ نہ ہو یعنی تیسری نسل کا ہو، یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی نشانیاں ہوں، اور آوارہ پھرنے والے جانور جو صرف گندے ہی کھانے پر گزارا کرتے ہیں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک تفصیل عرض کر دوں، اگر ان جانوروں کو جو چھٹے پھرتے ہیں، بکرا بکری گائے بیل بھینس وغیرہ چھٹے پھرتے ہیں، گندا کھاتے ہیں، لیکن اگر کچھ دن ان کو باندھ کر صاف کھانے پینے پر پال لیا گیا ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا ایک پاؤں کٹ گیا یا کاٹ لیا گیا اس کی قربانی ناجائز ہے۔